بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں. تو آئیے ناظرین ہم آپ مل کر اس پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اپنے ہمیں دعوت دی. وإياكم. ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور جب بھی عبادت کا تذکرہ ہوگا تو یقیناً تمام عبادات میں سر فہرست ہے نماز. اور پھر نماز کے حوالے سے خاص بات قابل ذکر یہ کہ نماز با جماعت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. لہذا آج اسی بارے میں گفتگو کی غرض سے، یعنی نماز با جماعت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کی غرض سے ہم نے محترم مہمان کو مدعو کیا ہے. تو انہی کی زبانی اس سلسلے میں تفصیل سنی جائے. شیخ، نماز با جماعت کی اہمیت اور فضیلت، تو پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ اس چیز کی دین اسلام میں اہمیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، خاص طور پر 5 وقتہ نماز کی پابندی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ پر، امت محمدیہ پر فرض اور جو ہے واجب کی ہے. ان 5 وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا مسجد میں آ کر، اس کی اور جو ہے ایک الگ اہمیت ہے، مزید اہمیت ہے. اگر دیکھا جائے با جماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت، تو اس سلسلے میں بہت سارے جو ہے نصوص یا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پائے جاتے ہیں. خاص طور پر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمانوں کو دیکھیں جس میں آپ نے جو ہے وعید سنائی ہے اور سزا جو ہے سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو 5 وقتہ نماز کی جماعت کے ساتھ جو ہے پابندی نہیں کرتے. مثال کے طور پر، یعنی انہیں ڈرایا گیا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یعنی جماعت میں کچھ لوگ جو ہے غائب نظر آئے اور جو ہے جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو رہے تھے کچھ لوگ. تو آپ نے فرمایا ان اثقل الصلاة على المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر. منافق جو ہیں ان پر سب سے بھاری جو نماز ہوتی ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز. یعنی وہ انسان جس کے اندر جو ہے نفاق نعوذ باللہ پایا جائے، ایمان کی کمی پائی جاتی ہے، تو ایسا انسان جو ہے اس پر جو ہے عشاء کی نماز کی پابندی اور فجر کی نماز کی پابندی بھاری اور جو ہے مشکل ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. اور اگر انہیں معلوم پڑے یا معلوم پڑ جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنا زیادہ خیر اور فضیلت رکھی ہے اور کیا اہمیت ہے ان دونوں نماز کی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی، تو یہ اپنے جو ہے گھٹنوں کے بل یا یہ اپنے جو ہے گھٹنوں کے بل کیا ہے چلے آئیں گے. یعنی اگر چلنا نہ آئے، قدم سے چلنا نہ آئے، تو گھٹنوں کے بل کیا ہے یہ مزید ضرور چلے آئیں گے، گویا گھسٹتے ہوئے چلے آئیں گے. آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ. میں نے اس بات کو سوچا یا ارادہ کیا، یہ بات میرے ذہن میں آئی
کہ جو ہے میں نماز کھڑی کرنے یعنی اقامت کا حکم دوں اور اپنی جگہ کسی کو جو ہے مصلی پر کھڑا کر دوں جی یعنی امامت کے لیے، جی میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مسجد کے باہر نکل جاؤں، مدینہ کی گلیوں میں جو ہے جاؤں، دیکھوں مدینہ کی گلیوں میں جاؤں اور اپنے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے لکڑی کے حصے اپنے ساتھ جو ہے لے لوں جی اور دیکھوں کہ کون سا انسان جو ہے مرد ہے اور جو ہے جماعت کے لیے آ سکتا ہے لیکن نہیں آیا اور وہ اپنے گھر میں ہے، جی تو ایسے لوگوں کے گھروں کو کیا ہے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا ہے جلا دوں، آگ لگا دوں. جی یعنی خشک لکڑی ساتھ لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو میں جلا ڈالوں. تو ادھر کہنا یہ تھا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ کرنا بالکل کہ جو ہے گھروں کو جلا ڈالنا یا گھروں کو جلا دینا ان لوگوں کے گھروں کو جو با جماعت نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے اور اپنے گھروں میں رہ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ارادہ کرنا گھر کو آگ لگا دینا یہ ان کسی نہ مکینوں کسی سمیت جی گھر کو یعنی مکان کو بھی مکین کو بھی ہاں گھر کو اور جو ہے صاحب مکان یا گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں جی ان کے سمیت سب کو جلا سبوں کو جلا دیا جائے. جی یعنی یہ اتنا سخت وعید یا سزا یا جو ہے یہ ایسا ارادہ کرنا صرف اور صرف ایسے کام کے بارے میں آ سکے جس میں کیا ہے جسے کہتے ہیں گناہ یا جو ہے غلط کام ہو. جی تو باقاعدہ اگر دیکھا جائے تو با جماعت نماز میں لاپرواہی سستی کاہلی کرنا اور بلا وجہ یا جو چھوٹے چھوٹے غیر معقول عذر کو سامنے رکھتے ہوئے حاضر نہیں ہونا یہ ایک جو ہے غلط کام ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جو ہے ہم جو ہے ایسے لوگوں گھر کو گھر والوں کے ساتھ جو ہے جلا دیا جائے. جی سبحان اللہ. تو کہنا یہ تھا اس حدیث کے بس کی جو ہے با جماعت نماز کی جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے اہمیت ہے مسجد میں آ کر. بلکہ ایک بار ایک نابینا شخص حاضر ہوا تھا جی اور اس نے اجازت چاہی تھی کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں کیونکہ کوئی مجھے لانے لے جانے والا نہیں ہے. تو اس بارے میں کچھ جی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر دراز ہیں، نابینا ہیں اور جو ہے مسجد تک ان کو گھر سے مسجد تک لانے کے لیے کوئی نہیں ہے. جی اور اسی طرح جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابی آ کر کہتے ہیں یہ نابینا صحابی یا رسول اللہ مدینہ کے جو راستے ہیں رات کے وقت جو ہے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو وغیرہ جو ہے پائے جاتے ہیں رات کے وقت اور مجھے مسجد تک کوئی لانے کے لیے نہیں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھوں؟ یعنی انہوں نے یہ اجازت نہیں مانی کہ جو ہے میں نماز نہ پڑھوں. با جماعت مسجد میں آنا میرے لیے مشکل ہے اور نابینا ہاں نابینا ہے، آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں رخصت دے دیں کہ جو ہے میں گھر میں نماز پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے اجازت دے دی. اجازت دینے کے بعد جب یہ واپس لوٹنے لگے صحابہ رسول جو نابینا تھے آپ نے انہیں دوبارہ بلایا لوٹایا اور کہا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم نماز کی پکار یعنی جو ہے اذان کی آواز تم سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نابینا صحابی نے نعم جی ہاں میں اذان کی آواز سنتا ہوں. جی میرے گھر تک پہنچتی جی گھر تک پہنچتی ہے، میرے کانوں تک جو ہے اذان کی آواز آتی ہے. آپ نے کہا فاجب، تو تم جو ہے نماز کے لیے با جماعت کیا ہے مسجد میں حاضر ہو. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی مجبوری اگر ہم دیکھیں یعنی جو ہے نابینا اور مسجد تک کوئی لانے کے لیے اسے نہیں لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی کہ تم جو ہے اپنے گھر میں نماز پڑھو. تو ظاہر سی بات ہے با جماعت نماز ادا کرنے کی جو ہے اہمیت جو ہے بہت ہی زیادہ ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس کی مزید اہمیت با جماعت نماز ادا کرنے کی مزید وضاحت مزید اہمیت صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا تھا اور ہم یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ با جماعت نماز سے پیچھے رہنے والا یہ منافق ہی ہو سکتا ہے اور ایسا منافق جس کا نفاق سب کو معلوم ہو، کھلا نفاق ہو اور یا تو کوئی مریض بیمار ہو یا تو کوئی مریض بیمار ہو جس کا مسجد تک آنا کیا ہے
اپنے قدموں سے کیا ہے مشکل ہو۔ آگے فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اے لوگو یاد رکھو با جماعت مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا یہ تمہاری نبی کی سنت اور جو ہے ہدایت کا کیا ہے ایک راستہ ہے، اس کے ذریعے تمہیں ہدایت ملے گی، رہنمائی دنیا اور آخرت میں ملے گی۔ اور جو ہے فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ کل اس کی ملاقات یعنی قیامت والے دن یا موت کے بعد جو ہے اس کی جو ملاقات حساب کتاب ہو، مسلمان ہو اور اسلام کی حالت میں اس کی ملاقات اللہ تبارک و تعالی سے ہو حشر کے میدان میں، تو اسے چاہیے ان نمازوں کی کیا ہے حفاظت کرے جماعت کے ساتھ، ان نمازوں کی حفاظت کرے جماعت کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اگر تم نے ان نماز کو یعنی 5 وقتہ نماز جو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اگر تم نے ان نمازوں کو با جماعت ادا نہیں کیا بلکہ اپنے گھر میں ادا کیا، تو یقیناً جو ہے تم اپنے نبی کی ایک اہم سنت کو کیا ہے چھوڑ دو گے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم نے نبی کی سنت کو، اس سنت کو چھوڑ دیا با جماعت نماز ادا کرنا، تو تم کیا ہے گمراہ ہو جاؤ گے، تم کیا ہے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ایک انسان جو اپنے قدموں سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا با جماعت نماز پڑھنے کے لیے، ایسے انسان کو 2 لوگوں کے سہارے مسجد میں لایا جاتا اور جو ہے صف میں جو ہے کھڑا کر دیا جاتا نماز ادا کرنے کے لیے با جماعت کے ساتھ۔ تو بہت طویل بات جسے کہتے ہیں کہ اس میں سے بھی کافی حصے جو ہے مختصراً ہی جو ہے بیان کیا گیا، لیکن کہنا یہ تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت ہی اچھے اور وضاحت کے ساتھ کیا ہے با جماعت نماز کی اہمیت ہمیں جو ہے بتا دی، نبی کی سنت، ہدایت کا راستہ، اور اسی طرح با جماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے وہی شخص رہ جاتا ہے جس کے اندر جو ہے نفاق یا کھلم کھلا جو ہے منافق ہو۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں عبداللہ مسعود کہ ہمارے وقت میں یعنی نبی کے زمانے میں، مثال کہنے کا مقصد تھا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیات میں، کہ وہ شخص، وہ ساتھی ہمارا جو اپنے قدموں سے نماز با جماعت کے لیے صف میں کھڑا نہیں ہو پاتا، ایسے انسان کو بھی 2 لوگوں کے سہارے مسجد میں لایا جاتا اور جو ہے صفوں میں کھڑا کر دیا جاتا نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو کسی یعنی جو ہے بہت ہی تنگ جو ہے عذر اگر دیکھا جائے جسے کہتے ہیں بہت ہی زیادہ مجبوری کہ ناممکن ہو مسجد میں آنا، ناممکن ہو مسجد میں آ کر جو ہے برابر سکون ہوش حواس سے نماز پڑھنا، تو ایسی حالت میں ہم کہیں گے کہ جو ہے اپنے گھر میں رہ جاؤ نماز پڑھ لو، ورنہ چھوٹے موٹے بہانے کے ذریعے جو ہے یہ کوئی جو ہے مناسب جو ہے عذر جو ہے نہیں پایا جائے گا جس سے رخصت ملے آپ کو، آپ جو ہے جماعت کے لیے نہ آئیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے مہمان کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے نہایت عمدہ اور دل نشیں انداز میں نماز با جماعت کی اہمیت کے بارے میں مختلف احادیث اور آثار کی روشنی میں گفتگو فرمائی۔ اب ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ نماز با جماعت کے کچھ فوائد، دینی فوائد، اجتماعی، معاشرتی، اخلاقی، جو کہ نماز با جماعت کے اسرار میں جنہیں شمار کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی، با جماعت نماز ادا کرنا اس کے بہت ہی فوائد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی، یعنی با جماعت نماز ادا کرنے کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اسلام جو ہے اتحاد اور اتفاق کو کیا ہے بہت ہی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے متحد، متفق رہیں، اختلاف کو جو ہے ختم کریں اور اختلاف جو ہے آپس میں جو ہے نہ رکھیں۔ تو با جماعت مسجد میں آ کر کے مسلمان نماز ادا کریں، یہ ایک مثال ہے
مسلمانوں کی جو ہے اتحاد اور جو ہے اتفاق کی، جی مسلمانوں کے ایک اتحاد اور اتفاق کی. اور یہ صرف جو ہے با جماعت نماز میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے جمعے کی نماز، اس میں بھی یہی ایک مقصد ہے کہ ایک مزید بڑا اجتماع ہے. ایک مزید بڑا اجتماع ہے. اسی طرح جو ہے عیدین کی نماز، عید الاضحیٰ، عید الفطر کی نماز ہے، جی اور زیادہ یہ اور زیادہ بڑا اجتماع اجتماع ہے. جی اس سے بڑا اگر اجتماع دیکھنا چاہیں تو عرفے والے دن جو ہے مسلمان جو اکٹھا ہوتے ہیں میدان عرفات میں جی، ایک حج کے اہم موقع پر. حج کے موقع پر. جی تو کہنا یہ تھا کہ با جماعت نماز ادا کرنا یہ جو ہے تربیت دی جاتی ہے، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے اس کے ذریعے کہ جیسے تم نماز کے لیے اکٹھا ہوتے ہو، یہ جو ہے ایک اتحاد اور اتفاق ہے، اسی طرح تمہارا دل بھی آپس میں کیا ہے متحد اور متفق ہونا جی. چاہیے. یعنی نماز بلکہ ایک امام کے پیچھے کہ اسی کے مطابق حرکات و سکانات، جی 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 کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پہلے رکوع میں چلا گیا، کوئی یہ ایک کہے منظم طریقہ کوئی نظام کہے ہوگا. کہ مجھے اس کی محتاجی کی کیا ضرورت ہے، میں جی پہلے ہی سلام پھیر کر چلتا بنوں، جی تو ایسا نہیں ہو سکتا. جی بالکل. تو ایک تو اتفاق و اتحاد کا مظہر ہے، ہم، اور مزید یہ کہ نظم و ضبط کی تربیت بھی ہے، بالکل تربیت ہے. کہ کسی بھی قوم یا فرد کی زندگی میں نظم و ضبط جو ہے اس چیز کی بہت بڑی اہمیت جی. ہوا کرتی ہے. ترقی اس وقت تک نہیں جب تک جو ہے نظم و ضبط جو ہے نہ پایا جائے. جی بالکل. تو نماز با جماعت میں نظم و ضبط جی اور اخوت و مساوات بھی ہے. بالکل. تو اس سلسلے غریب میں مسکین سب جو ہے ایک جگہ ایک صف میں مل جی. کر جو ہے کوئی جو ہے جسے کہتے ہیں اونچ نیچ نہیں، بالکل. مالدار ہو بہت ہی غریب ہو، ایک ہی جگہ ایک ہی مسجد میں ایک ہی صف میں، بلکہ آپس میں مل کر جو ہے کھڑا ہونے کا جو جی. ہے حکم دیا گیا ہے. تو جی، مساوات بالکل. وغیرہ کی جو ہے تربیت دی جاتی ہے. بے شک. اسی طرح اگر جو ہے ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس نماز کے ذریعے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ثواب یعنی اجر ثواب حاصل کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو سزا رکھی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، جی یہ بھی ایک بہت ہی اہم فائدہ ہے. جی کہ نماز با جماعت کا جب حکم دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جو کوئی اس کی تعمیل کرے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا، جی ورنہ عذاب کا حقدار ہوگا. تو ثواب کے حصول کے لیے اور عذاب سے حفاظت کے لیے نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے. جی. صحیح ہے. ایک اور فائدہ اگر ہم دیکھیں تو نماز ایک بہت ہی اہم عبادت اور شعیرہ ہے اسلام کا. جی تو ظاہر سے بات ہے اگر سب سے اہم عبادت اور شعیرہ اسلام کا تو اسے ہم چھپا کر پوشیدہ طور پر ادا نہ کریں، جی بلکہ کیا ہے علانیہ ظاہر طور پر ادا کریں تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے نماز کی اہمیت اور نماز بھی کوئی عبادت ہے اسلام میں. جی یہ بھی ایک فائدہ جو ہے پایا جاتا ہے اگر جماعت کے ساتھ جو ہے ادا کی جائے. بلکہ ہم اگر پرانے علماء کی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں تو گزشتہ زمانوں میں اس پہچان کے لیے جاننے کے لیے کہ انسان اگر کہیں سفر میں گیا ہے، نئی جگہ ہے، نئی بستی ہے، تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے یا کن لوگوں کی آبادی ہے، تو وہاں دیکھا جاتا تھا کہ اگر مسجد نظر آئی جی تو گویا یہ اس چیز کی شناخت ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کی بستی ہے. تو یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کی آبادی ہے یہاں، یہ اس چیز کی علامت ہے مسجد کا موجود ہونا، پھر اس کا آباد بھی ہونا. ورنہ صرف مسجد جو ہے اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے. جی تو مسجد ہو اور اس کو آباد بھی کیا جائے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة. تو اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی. مسجد کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں جی جنہوں نے من آمن باللہ والیوم والیوم الآخر، الآخر، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، واقام الصلاة وآت الزکاة، نماز قائم کی اور جو ہے زکوٰۃ کیا ہے ادا کی، اور جو ہے اللہ سے کیا ہے ڈرنے والا رہا. جی صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، صرف وَلَمْ اللہ سے، يَخْشَ إِلَّا ہاں، اللَّهَ. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. جی تو یہ بات ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے گواہی جی ہے اللہ کی طرف سے گواہی ہے. کہ اور جو لوگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، با جماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو یہ اس قدر خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے لیے خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے کہ یہ لوگ تو ایمان والے ہیں. کیونکہ مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرنا یہ کام وہی شخص انجام دے گا کہ جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہے، جی جی اور یہ کہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے. تو اللہ کی طرف سے جب یہ گواہی دی جا رہی ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے
اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود کو اس گواہی میں اور اس شہادت میں اور پھر ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرنے کے لیے ہم کچھ جستجو کریں، فکر کریں، کچھ نماز با جماعت کی پابندی کیا کریں۔ تو یہ بہت سے فوائد ہیں نماز با جماعت کے۔ اس کے علاوہ مزید اگر آپ کچھ بیان فرمائیں۔ جی، ایک فائدہ اور اگر دیکھا جائے باجماعت نماز ادا کرنے کا یہ ہے کہ جب سب لوگ باجماعت نماز ادا کریں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے سیکھیں گے، جی، کیونکہ لوگ علم میں برابر نہیں ہیں۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے، ایک انسان مثال کے طور پر عالم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی شریعت کے علم سے بہت اچھا نوازا ہے، اور جو ہے دوسرا شخص جو ہے جاہل ہے، زیادہ علم اسے نہیں، اب وہ اس کے بازو میں اگر آ کر نماز پڑھتا ہے اور یہ نماز میں کوئی خلل پائے جائے، نماز میں کوئی غلطی کرے، تو ظاہر سے بات جو ایک عالم اس کے بازو میں زیادہ علم والا ہے اس سے، وہ اسے کیا ہے تنبیہ کرے گا، اسے سکھائے گا اور جو ہے اسے جو ہے صحیح تعلیم دے گا نماز کے متعلق۔ تو باجماعت نماز ادا کرنے میں کیا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے فائدہ، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پر ایک دوسرے کی تعلیم دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ فوائد نماز با جماعت کے؟ جی، اس کے علاوہ اگر جو ہے جس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے باجماعت نماز ادا کرنے میں کیا ہے ایک ہی آدمی کی اقتدا کرتے ہیں، یعنی جسے امام کہتے ہیں، اور امام کی اقتدا کرنا یہ تربیت اور جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم دنیاوی امور میں بھی کیا ہے کسی نہ کسی ایک آدمی کی جو ہے اقتدا نہیں بلکہ کیا ہے ان کی باتوں کو تم مارو، ملک سر، ہاں اطاعت ولی امر جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں، بلکہ ماں باپ کی اطاعت بھی یہی ہے۔ تم جو ہے اگر جو ہے کسی کمپنی کسی جگہ کام کرتے ہیں، ادھر جو تمہارا ذمہ دار ہے اس کی اطاعت جو ہے جائز معاملات تک جو ہے یہ لازمی ہے۔ پورے ملک کا جو سربراہ یا جو ذمہ دار ہے اس کی اطاعت کرنا، یہ ساری چیزیں گویا کہ جو ہے اس نماز کے اندر جو ہے اس کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ ایک امام ہے، امام کی اقتدا کرنا ہے، تم اپنی مرضی سے اس سے آگے اس سے پیچھے جو ہے نہیں رہ سکتے، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں خاص طور پر قابل غور چیز جس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپس میں جو محبتیں پروان چڑھتی ہیں، جی، اور اگرچہ پہلے یہ ذکر ہو چکا لیکن مزید تاکید کے لیے کہ تعارف جو ہوتا ہے، تعارف ایک دوسرے کا، اور کہتے ہیں کہ مثلا دفتر میں کسی جگہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور وہاں ان میں تعارف ہو گیا، جان پہچان ہو گئی، اور یہ تعارف مزید آگے بڑھتا ہے، یا بازار میں تعارف ہو گیا، لیکن وہ تعارف جو مسجد میں کسی کے ساتھ ہوا ہو وہ بہت ہی پائیدار ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بڑے ہی دور رس ہوا کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی مبارک قسم کا تعارف ہوا کرتا ہے کہ مسجد کا ساتھی، اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکت کا جذبہ جو ہے وہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ اور 2-4 دن اگر دیکھا کہ کوئی شخص پابندی سے مسجد میں آیا کرتا تھا، اب نہیں آ رہا، پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں، پوچھا جائے گا، فکر ہوگی، اس کی خبر لی جائے، کیا ہوا، خیریت تو ہے، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا، یوں سب اس کی مزاج پرسی کے لیے جائیں گے، عیادت کے لیے جائیں گے، اور پیشکش کریں گے کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، ہم آپ کے کسی کام آ سکتے ہوں۔ تو یہ کتنا بڑا جذبہ ہے ایک، اور یوں معاشرے کے ہر فرد کو اپنی اپنی جگہ گویا کہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، یہ سب میرے گویا کہ افراد خانہ ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دکھ درد کے میں یہ شریک ہیں۔ تو یوں یہ اتنا بڑا ایک فائدہ ہے کہ اجتماعیت اور محبتیں، اخوت، بھائی چارہ، کہ مسجد میں جو تعارف ہو گیا وہ بہت ہی مبارک ترین تعارف ہوگا یقیناً۔ پھر آگے اس تعارف کی وجہ سے جو معاشرتی بے شمار فوائد ہیں، جی، کہ آگے بچوں کے رشتے ناتے، یوں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نمازی ہوں، سیدھا سادہ آدمی، اور برائیوں سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، تو آگے رشتے داریاں بھی ایسے ہی لوگوں میں چلیں اور بڑھیں، ہماری نسل اور ہمارے بچوں کی بھی۔ تو یوں مسجد میں خیر کے دروازے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں، اپنے لیے بھی، افراد خانہ کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اہل و عیال کے لیے، اور ہر ایک کے لیے خیر ہی خیر ہے مسجد میں باجماعت حاضر ہو کر نماز کی پابندی سے۔ تو یہ بہت سے فوائد ہو گئے نماز با جماعت کے، دینی بھی، اور بلکہ دینی ایک فائدہ تو بہت بڑا رہ گیا کہ جو اجر و ثواب کا معاملہ ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ؟ جی، دینی فوائد اگر دیکھا جائے با جماعت نماز ادا کرنے کے تو بہت ہی زیادہ ہیں،
اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجہ. جی با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے 27 درجہ افضل ہے. سبحان اللہ. با جماعت جا کر نماز ادا کرنا، یہ نماز تنہا نماز ادا کرنے سے 27 درجہ افضل ہے. جی حالانکہ وہی نماز ہے، وہی کچھ پڑھا ہے، وہی کچھ، فرق صرف یہی ہے، اتنے ہی رکوع، اتنے ہی سجدے، وہی قیام، وہی جی. رکوع، وہی تشہد، لیکن 27 گنا زیادہ اجر و ثواب. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جی. تو دنیاوی معاملات میں آدمی کس طرح تلاش میں رہتا ہے اور بڑی بے چینی بے-تابی کا مظاہرہ کیا کرتا ہے کہ کہیں مجھے 2 پیسے کا فائدہ ہو جائے، اور جہاں کہیں آفر لگی ہوتی ہے کہ ایک خریدیے اور ایک مفت میں حاصل کیجئے، تو یہاں تو ایک کے ساتھ 26 اور مل رہے ہیں، کل 27. جی یعنی جو ہے 27 نمازوں کا. ہاں ایک نماز مسجد میں پڑھی ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے بنسبت اس کے کہ اگر آدمی مسجد کی بجائے تنہا جو ہے کہیں تنہا کسی جگہ اپنے گھر میں، دفتر میں، دکان میں، فیکٹری میں نماز پڑھتا ہے اور سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اپنے لیے خسارے کا سامان کیے چلا جا رہا ہے اور محرومی کا انتظام کیے جا رہا ہے. جی. تو یہ بہت بڑی گویا کہ فضیلت ہے. اگر ہم نماز با جماعت کی فضیلت کے عنوان کے تحت بات کریں تو ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے نماز با جماعت کی، جیسا آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ تنہا نماز پڑھنے کی بنسبت اگر نماز با جماعت ادا کی جائے تو 27 گنا زیادہ اس میں اجر و ثواب ہے. جی. تو ایک یہ بہت بڑی فضیلت ہوگی نماز با جماعت کی. مزید کوئی اور فضیلت بیان فرمائیے گا. ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو انسان با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو جہنم کی آگ اور نفاق سے کیا ہے براءت یہ ہے اس کی جو ہے لکھ دی جاتی ہے. جی براءت یعنی گویا کہ وہ اس سے پاک ہو گیا، پاک ہو گیا، جہنم کی آگ سے اور نفاق سے کیا ہے جی. دور ہو گیا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی. جس شخص نے اللہ کے لیے، اللہ واسطے یعنی خلوص نیت کے ساتھ جی 40 دن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ، جی یعنی جماعت اپنی جگہ جماعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو ہے اس نے جو ہے ادا کی. تکبیر تحریمہ کے ساتھ یعنی بالکل ابتدا سے وہ ابتدا شریک امام رہا. کے ساتھ، یعنی امام نے جب اللہ اکبر نماز شروع کی تو اس نے بھی امام کے ساتھ ساتھ کیا ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا. جی اور نماز کی شروعات یعنی پوری نماز یہ شروعات جو ہے 40 دن جماعت کے ساتھ اس نے ادا کی. کتب لہ براءتان، تو اسے جو ہے 2 براءت جو ہے اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. جی براءت من النار و براءت من النفاق. پہلی براءت یہ ہے کہ جو ہے جہنم کی آگ سے، یعنی جی، لکھ دیا کہ جہنم کی آگ سے یہ دور ہے اور جی. جو ہے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. دوسری چیز براءت من النفاق، نفاق سے براءت یعنی نفاق سے یہ پاک صاف اور جو ہے دور ہے. جی بہت بڑی بات ہے یہ کہ 40 دن جس نے یوں نماز پڑھی مسلسل با جماعت کے ابتدا سے تکبیر اولیٰ سے امام کے ساتھ وہ شریک ہوا تو اس کے لیے 2 چیزوں سے براءت یعنی حفاظت اور بیزاری لا تعلقی لکھ دی گئی اللہ کے ہاں. جہنم کی آگ سے اب وہ محفوظ ہے اور دوسری چیز کے نفاق سے اب وہ محفوظ ہے یعنی اب وہ مؤمن خالص ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، لہذا اس بارے میں جستجو اور شوق کا مظاہرہ ضروری ہے. ناظرین کرام لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے محترم مہمان کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ سلسلہ کلام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے. تو شیخ وقفے سے قبل آپ یہ بیان فرما رہے تھے کہ پہلے آپ نے نماز با جماعت کے فوائد بیان کیے اور اس کے بعد اس چیز کے فضائل یعنی اس کی خوبیاں اور اجر و ثواب وغیرہ ان چیزوں کا تذکرہ چل رہا تھا. تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اسی سلسلے کو یعنی نماز با جماعت کی فضیلت مزید اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی با جماعت نماز ادا کرنا خاص طور پر
عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جی اس کی جو ہے مزید جو ہے خاص فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، جی تنہا نہیں، من صلی العشاء فی جماعہ، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، فکأنما قام نصف اللیل، تو گویا کہ اس نے کیا ہے آدھی رات کا قیام کیا، جی یعنی آدھی رات کی تہجد گزاری پر جو اجر ثواب ہے وہی اجر ثواب اس انسان کو دیا جائے گا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ صَلَّ الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جو شخص صبح کی نماز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو گویا کہ اس نے پوری رات بھر کی جو ہے قیام، یعنی پورے رات بھر کی تہجد گزاری جو ہے کی ہے، سبحان اللہ، وہ رات بھر وہ نوافل میں مشغول رہا، نوافل میں مشغول رہا، وہ اجر و ثواب اس کے لیے ہے۔ اور یہ دونوں نماز شرط یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہو، عشاء کی نماز ہو چاہے جو ہے یا جو ہے فجر کی نماز ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں تذکرہ ملتا ہے کہ جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یا بہت سے اہل علم کے بقول وہ فرشتے جو کہ انسان کے نام اعمال لکھا کرتے ہیں، جی تو ان کی جو ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، جس طرح دنیا میں ہے نا کہ دوام جسے کہتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے کہ ایک گیا دوسرا آ رہا ہے، تو فرشتوں کی بھی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، وہ کس وقت ہوتی ہے اور اس کا انسان سے کیا تعلق ہے، اور یہ کہ اس کا نماز سے اور نماز با جماعت اور مسجد سے کیا تعلق ہے، تو وہ بڑی عظیم حدیث ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس فرشتے رات کے وقت آتے ہیں اور جو ہے دن کے وقت، یعنی رات کو آتے ہیں دن تک رہتے ہیں، جی پھر دن کے وقت جو ہے صبح کے وقت کیا ہے یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آتے ہیں، ان کی ذمہ داری کے جو وقت ہے چینج ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور اکٹھا ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور جو ہے عصر کی نماز میں۔ اب تمہارے پاس سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کی جو ہے ڈیوٹی مکمل ہو چکی ہوتی ہے، جی اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے تمہارے بارے میں، بندوں کے بارے میں، حالانکہ اللہ کو اس کا علم ہے، جی لیکن تب بھی اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے ہمارے بندوں کو یا میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ کر آیا ہے، جی تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، تو فرشتے جواب دیتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہم انہیں چھوڑ کر آ رہے ہیں، وہ نماز کی حالت میں تھے اور ہم جو ہے ان کے پاس جب جاتے پہنچتے ہیں تبھی کیا ہے وہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تعریف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہیں جو انہوں نے مسجد میں دیکھا پایا ہے، جی اور کہتے ہیں کہ ہم انہیں مسجد میں نماز کی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں، اور اگر ہم جاتے ہیں تب بھی وہ کیا ہے نماز ہی کی حالت میں مسجد میں ہوتے جی ہیں۔ یعنی فرشتوں کی جو نئی جماعت آ رہی ہے پرانوں کی جگہ لینے کے لیے مسجد میں آ کر یہ ڈیوٹی کی تبدیلی کا عمل مسجد میں ہوتا ہے۔ جی جب نئی جماعت فرشتوں کی آئی ہے تو وہاں انہیں نمازی نظر آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ جب عصر کے وقت یہ جماعت فرشتوں کی واپس جا رہی ہے تاکہ نئی آئے، تو صبح فجر کے وقت جب یہ لوگ آئے تھے یہ فرشتوں کی برگزیدہ جماعت، تو انہوں نے مسجد میں نمازیوں کو دیکھا، اور جب واپس جا رہے ہیں تب بھی نماز کا وقت ہے عصر کا وقت، تو وہی نمازی پھر مسجد میں، جی تو اللہ کے سامنے یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تھے اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے تب بھی فلاں فلاں لوگوں کو ہم نے مسجد میں دیکھا تھا، اور جب ہم اپنی ڈیوٹی ختم کر کے واپس یا اللہ آپ کی طرف آ رہے تھے تب بھی انہی لوگوں کو ہم نے دیکھا فلاں فلاں۔ تو یہ کتنی بڑی گواہی ہے فرشتوں کی طرف سے اللہ کے سامنے، اور کس قدر خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس پر روزانہ فرشتوں کی نگاہ پڑتی ہے مسجد کے اندر، اور پھر وہ جا کر اللہ کے سامنے وہ فرشتے اس کے بارے میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، حالانکہ خود اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، تو گویا یہ چیز مزید فضیلت کی ایک فضیلت کا بہت بڑا سبب ہے۔
مزید اس سلسلے میں کچھ؟ جی مزید اس سلسلے میں یہ کہا جائے کہ باجماعت نماز ادا کرنا اور اس کے بعد جو ہے کچھ دیر اپنے جگہ بیٹھے رہ جانا، ذکر الہی میں مشغول رہنا، یہ بھی ایک بہت ہی اہم عمل ہے، اور یہ چیز صرف وہی کر سکے گا جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کے بعد بھی اور نماز سے پہلے بھی اگر کوئی پہنچ جاتا ہے وہاں، نماز سے پہلے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف او يحدث۔ بندہ اس وقت تک نماز میں ہوتا ہے، یعنی اس کی حالت جو ہے نماز میں شمار ہوتی ہے، اجر و ثواب کے معاملے میں، جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہو، یعنی مسجد میں جماعت شروع ہونے سے پہلے آ گیا، سنت نوافل کا اہتمام کیا، اور جو ہے اس کے بعد کیا ہے اقامت کا، جماعت کا انتظار کر رہا ہے، تو مسجد میں داخل ہونا یہ جو وقت ہے نماز انتظار کرنے کا، اس کا شمار گویا کہ جو ہوتا ہے تم نماز ہی کی حالت میں ہو، نماز کی حالت میں جو اجر ثواب دیا جا رہا ہے وہی اجر ثواب تمہیں نماز کے انتظار میں دیا جائے گا۔ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اس وقت کہتے ہیں جب نماز کا انتظار کرتا ہوتا ہے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرما، اے اللہ تعالیٰ تو اس پر جو ہے رحم فرما، حتی ینصرف او یحدث، اور فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ جو ہے یہ ادھر بیٹھا ہے جدا ہو جائے، چلے جائے تو دعا رک جاتی، یا جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے، بے وضو ہو گیا، بے وضو ہو جائے، تو مسلسل فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت، اور یہ سلسلہ مسجد میں داخل ہونے سے لے کر مسجد سے نکلنے تک ہے، مسلسل جاری ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ انتظار کریں گے، جتنا زیادہ وقت جو ہے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں اس کے لیے وقت دیں گے، اتنا زیادہ جو ہے فرشتے جو ہے آپ کے لیے جو ہے دعا کرتے رہیں گے۔ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی جو ہے خوش نصیبی ہے، فرشتوں کی طرف سے دعائے مغفرت نصیب ہو جائے۔ اسی طرح مسجد کی طرف جانا، ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد احادیث میں مسجد کی طرف آنے جانے کا یہ جو سلسلہ ہے، ان کے لیے بڑی خوشخبریاں وارد ہوئی ہیں۔ مسجد کی طرف آنا جانا باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اس پر بہت ہی زیادہ اجر ثواب ہے۔ مختلف جو ہے روایتیں اس میں آتی ہیں، اس کا جو ہے خلاصہ رکھ دیا جائے کہ جو ہے کہ مسجد کی طرف آنا جانا ہر قدم پر جو ہے اجر ثواب ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہر قدم پر ایک درجہ، اور جو ہے ایک گناہ معاف، اور جو ہے ہر قدم پر کیا ہے ایک جو ہے نیکی جو ہے دی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک شخص جو ہے کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دوری جو ہے گھر جو ہے اسی کا تھا، مسجد نبوی سے کافی دور تھا، اس سے ذرا کوئی اور جو ہے کسی اور کا گھر جو ہے مسجد نبوی سے دور نہیں تھا، تو ہم نے اسے اور وہ بڑی پابندی کے ساتھ آتا جاتا نظر آیا، بڑی پابندی کے ساتھ جو ہے کبھی اس سے جماعت چھوٹتی نہیں تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ اگر تم جو ہے ایک گدھا لے لو، یعنی سواری لے لو، جس پر سوار ہو کر تم جو ہے رات کے وقت اور جو ہے تیز دھوپ میں جو ہے مسجد چلے آیا کر، تمہارے ساتھ آسانی ہو، کہ کبھی گرمی ہے، سردی ہے، آندھی طوفان ہے، بارش ہے، اندھیرا ہے، تو اس لیے ایک سواری کا انتظام کر لو، گدھا خرید لو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں، یہاں تک کہ اگر میرا گھر جو ہے مسجد کے قریب آ جائے، بلکہ میں اپنے قدموں سے مسجد کی طرف آنا، اپنے قدموں سے چل کر لوٹ کر جانا اسے پسند کرتا ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا آنا جانا کیا ہے اس پر کیا ہے مجھے اجر ثواب دے قدموں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، یا دوسری روایت میں ان لک ما احتسبت، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے جمع کر دیا، تمہیں دے دیا جس کی تم نے امید رکھی تھی یا امید لگائے تھے، تمہارا آنا جانا اس پر اجر ثواب، تمہارا لوٹ کر جانا اس پر تمہیں جو ہے اجر ثواب جو ہے دیا جا رہا ہے، مسجد جانے کا بھی ثواب اور واپس آنے کا بھی اجر ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم عمل، یعنی اس لیے بعض آثار میں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جب اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جایا کرتے تو اپنے قدم جو ہے بہت ہی زیادہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے مختصر رکھا کرتے، تاکہ زیادہ قدم ہو اور زیادہ اجر ثواب ہمیں جو ہے ملے، کہ ہر ایک قدم کے ساتھ ایک درجہ جنت میں بلند کیا جا رہا ہے،
اور ایک برائی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور ایک یعنی گناہ حسنت، معاف، جی ایک حسنت، اور ایک حسنہ، ایک نیکی لکھی جا رہی ہے ہر ایک قدم کے ساتھ. تو قدم جتنے زیادہ ہوں گے جی تو یہ نعمتیں اتنی زیادہ سمیٹنے کا موقع ملے گا. سبحان اللہ. اور اسی بارے میں مزید کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی. یعنی اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہی کیا جی کم اگر آج کل جیسے کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے یا گھر بہت دور ہے، گاڑی میں بھی لوگ آتے ہیں، تو کیا ان کی دل شکنی کی جائے کہ بھی تمہارے لیے تو یہ نہیں ہے؟ نہیں، انشاءاللہ جو ہے اس پر بھی گاڑی کے ساتھ سواری کے ساتھ آنا ظاہر سی بات ہے. جی اس میں بھی انسان کو کچھ نہ کچھ محنت لگتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے جسے کہتے ہیں مال کا حصہ جا رہا ہے، پیٹرول وغیرہ خرچ ہو رہا ہے. جی اجر سب انشاءاللہ ملے گا، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے جی کہ اگر ہو سکے، اور یہی ہماری اول آخر یہی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے قدموں سے چل کر آئیں. جی اگر کوئی مجبوری ہو، تاخیر ہوتی ہو، کوئی یا اور بہت ہوتی ہے، زیادہ دور ہے، بہت زیادہ دوری، تو اس میں بعض کوئی اوقات مسئلہ، ہوتا ہے کوئی ایسا. حرج نہیں انشاءاللہ. ویسے ایک بہت بڑے عالم ہمارے عصر جدید کے، ہمارے دور کے، ابھی حال ہی میں انتقال ہو گیا ان کا، اللہ مغفرت فرمائے. آمین. ان کی کتاب میں نے یہ پڑھا اس حدیث کی تشریح میں کہ اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے. اگر گاڑی میں بھی آدمی آتا ہے تو یعنی اگر بہت دور ہے گھر، ورنہ جیسے یہ صحابی تھے جنہیں کہا گیا کہ گدھا خرید لو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے جو قدم ہیں پیدل چلنے میں، ان میں جو ثواب ہے میں اس کی امید رکھتا ہوں. لیکن اگر گھر بہت دور ہے یا کسی بھی وجہ سے آدمی گاڑی میں بھی آتا ہے تو مایوسی اور نا امیدی کی بجائے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جیسے ایک قدم، تو وہ پہیہ جو ہے گاڑی کا، وہ ایک بار جب گھومے گا تو وہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ بالکل امید رکھنی چاہیے. ایک قدم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے جو ہے انشاءاللہ، یعنی جسے کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جو امید لگائے جی درست، اسی امید پر جو ہے بالکل یہ چیز ہے. درست فرمایا. جی تو جی مزید کچھ اس سلسلے میں مختصر. جی اس سلسلے میں جو ہے یعنی یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے اسے جو ہے حج کا اجر ثواب جو ہے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سنن ابی داود کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیته متطہرا الى صلاة مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم. جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، جی متطہرن وضو کر کے، طہارت اختیار کر کے نکلے، اور نکلتا کس طرف ہے؟ الى صلاة مکتوبہ، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے. فاجرہ، تو ایسے انسان کو جو اجر ثواب دیا جاتا ہے کاجر الحاج المحرم، وہی اجر ثواب دیا جاتا ہے جو احرام کی حالت میں ایک حاجی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی کوئی معمولی نیکی نہیں، جی بہت بڑی بات. کوئی معمولی اجر ثواب نہیں، بہت بڑا جو ہے اجر ثواب، کہ ایک احرام کی حالت میں حج کی نیت سے جو ہے اسے جو اجر ثواب دیا جا رہا ہے، یہی اجر ثواب جو ہے آپ کو اس وقت دیا جائے گا جب آپ طہارت کے بعد جو ہے اپنے گھر سے نکلیں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کسی مسجد کی طرف. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت عمدہ انداز میں آپ نے اس طرف توجہ دلائی. بہت سے لوگ اس سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح مقصود ہونی چاہیے. اس کے بعد جتنے ہمارے دینی بھائی ہیں سب کو اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ خیرا. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد میں حاضر ہو کر نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نوازے. ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں. فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.